الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبي الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حاضرین محترم، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت پچھلے 37 سال سے زیادہ ہر سال عرس بانی جامع نظامیہ کے موقع پر تعلیمات بانی جامع نظامیہ حضرت فضیلت جنگ حافظ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کے عنوان سے اپنے پہلے مرکز جامع مسجد افضل گنج میں منعقد کرتی ہے اور تعلیمات بانی جامع نظامیہ سے عوام الناس کو آگہی دیتی ہے. ابھی جس آیت کریمہ کا شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین میں تفقہ عطا فرماتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے: علماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ مفہوم ہے کہ علماء اس امت کے علماء کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا ہے. اور ایک حدیث میں علماء امتی بھی آیا ہے. تو اس امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو آج جس کا تذکرہ ہم کرنے والے ہیں وہ حضرت حافظ شیخ الاسلام فضیلت جنگ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ ہیں، جو حضرت فاروق اعظم خلیفہ ثانی کے خاندان سے ہیں آپ کا تعلق. اور بانی جامع نظامیہ کی کئی کتابیں ایسی ہیں جو ہمارے عقائد کو درستگی عطا کرتی ہیں. خصوصاً میں نے انوار احمدی کو جب غور سے پڑھا تو یہ محسوس کیا کہ جہاں پر بانی جامع نظامیہ اہل سنت والجماعت کے ماننے والوں کو عقائد کی پختگی اور درستگی عطا کرتے ہیں، وہیں پر مخالفین کی جو بدعقیدگی ہے اس کو بھی ظاہر کرتے ہیں. بانی جامع نظامیہ انوار احمدی کے آخری صفحات میں نجدیوں کا امام ابن عبد الوہاب نجدی کی مخالفت میں 3-4 صفحات لکھا انہوں نے. یہاں تک کہ لکھا کہ وہ جو نجدی ہیں وہ ان کے اصولوں میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ جہاں مرد آدمی سر کٹائے رہتے ہیں ان کی ایک پہچان ہے کہ ہمیشہ سر منڈائے رہنا، سر کے بال کٹائے ہوئے رہنا. تو اسی طرح سے جب وہ الاحصا کے مقام سے گزرے تو اس نے عورتوں کو بھی حکم دیا. تو عورتیں عبد الوہاب نجدی کی داڑھی پکڑ کے بولی: عورتیں، یہ جیسا مرد کی زینت ہے داڑھی، اسی طرح سے عورتوں کی زینت اللہ نے چوٹی عطا کی ہے، ہم اپنے سر کے بال نہیں نکالیں گے. حاضرین محترم، ایک بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں. بانی جامع نظامیہ نے جو آیت درود شریف کے حکم کی ہے: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اس کی تشریح بڑے اچھے انداز میں یہ کی کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی صلاۃ و سلام بھیجو. آسان مفہوم. اس میں اللہ کا حکم ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ، جو بھی صیغے سے ہو ہم اللہم کہہ رہے ہیں. اللہ ہمارے کو حکم دے رہا
ہم اللہ کچھ بول رہے ہیں، اے اللہ آپ بھیجیے بول کے، تو یہ حکم عدولی ہوتی کیا؟ سوال کر کے پھر اس کا جواب بھی دیے بانی جامع نظامیہ، بولے یہ حکم عدولی نہیں ہے، یہ اپنی عاجزی کو ظاہر کرنا ہے۔ اے اللہ آپ اور آپ کے فرشتے جو درود و سلام بھیجتے ہیں اور آپ ہم کو حکم دے رہے ہیں، اے اللہ ہماری زبانیں اس بات سے قاصر ہے کہ آپ کے حبیب پر درود و سلام بھیجے۔ اے اللہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے حبیب پر درود و سلام بھیجیے۔ تو ہوگا کیا؟ جب اللہ جل شانہ اپنے حبیب پر درود و سلام بھیجے گا تو جو اسٹینڈرڈ اپنے حبیب کا ہے، جو مقام و مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس مقام اور اس مرتبے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ درود شریف اور صلاۃ و سلام بھیجے گا، تو ہم عاجز ہیں۔ اب اس میں ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے، جب کبھی یہ آیت ہم سنیں تو کم سے کم دو باتوں کا خیال رکھنا، ایک درود و سلام اپنی طرف سے بھی بھیجنا، ایک اللہ کے پاس بھی عرض کر دینا اپنی طرف سے کیا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے کے بعد اپنے دل میں یہ تصور باندھنا، اے اللہ میں عاجز ہوں آپ کے پیارے پر درود و سلام بھیجنے سے، اے اللہ میں آپ ہی کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے حبیب پر درود و سلام میری طرف سے پہنچا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح عقیدہ عطا کرے، حضور کی محبت عطا کرے۔ اے اللہ آپ اپنا خوف بھی عطا فرمائیے، مرنے سے پہلے زماں پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمائیے، آمین والحمد للہ رب العالمین۔